میں اعانت یعنی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنے کا مسئلہ اٹھایا ہے بعض دوستوں جی، اور روزنامہ منصف میں اس موضوع پر کئی مراسلے آ چکے ہیں. لوگ مراسلے لکھتے ہیں ایڈیٹر کے نام خطوط. گزشتہ سال ہندوستان کے ایک معروف شہر میں زکوٰۃ پر سیمینار منعقد ہوا تھا. اس میں بھی یہ مسئلہ بڑی شد و مد یعنی سختی کے ساتھ زیر بحث آیا تھا. نیز یہ مسئلہ یوں بھی اہم ہے اور موجودہ حالات کے پس منظر میں اس کی اہمیت اور بھی سوا ہو گئی ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس اہم موضوع پر کچھ عرض کیا جائے. اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے دو باتیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا رعایت ملحوظ ہے، یعنی زکوٰۃ کا مقصد کیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. ایک ہے یہ. دوسرے کیا یہ مقصد دینی مدارس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا جو مقصد ہے، زکوٰۃ اگر دینی مدرسے کو دے دی جائے تو کیا زکوٰۃ کا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ یہ ایک دوسری چیز ہے جو غور کرنے کے قابل ہے. قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے 8 قسم کے لوگ مستحق ہیں. فقیر، مسکین یعنی غریب اور بہت زیادہ غریب. فقیر بولے تو غریب، اور مسکین بولے جس کے پاس ایک ٹائم کا بھی کھانا نہ ہو. فقیر بولے تو تھوڑا بہت تو رہتا ہے جس کے پاس، اس کو فقیر بولتے ہیں. لیکن مسکین بولے تو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کو مسکین بولتے ہیں. اسی لیے انہوں اچھا ترجمہ کرے دیکھیے، غریب، فقیر. مسکین وہ بہت زیادہ غریب جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. یہ 2 ہو گئے مصرف. عاملین یعنی زکوٰۃ کی جمع و تقسیم کا کام انجام دینے والے لوگ، زکوٰۃ وصول کرنے والے. اسلامی حکومت میں جن کو زکوٰۃ اور عشر وغیرہ وصول کرنے کے لیے جن کو مقرر کیا جائے ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مؤلفۃ القلوب یعنی وہ نو مسلم جن کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، استقامت کے لیے، یا وہ غیر مسلم جن کو اسلام کی ترغیب کے لیے کچھ دیا جائے. ابھی کوئی مسلمان ہوا جی، تو اس کو دین پر جمانے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کی جا رہی ہے تاکہ وہ دین پر قائم رہے، باقی رہے. یعنی اسلام کو چھوڑ کر پھر وہ اپنے پرانے مذہب میں نہ چلے جائے. یا جیسا کہ قادیانی ہیں اور عیسائی ہیں، لوگ پیسوں کے ذریعے عیسائی بنا رہے ہیں، قادیانی بنا رہے ہیں. کوئی بھی لالچ دے کے ادھر کھینچ لے سکتا ہے. اس لیے اس کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے، اس کے اسلام کی حفاظت کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور وہ حدیث مبارک بھی مطلب کہ اس کو جو ہے فخر و فاقہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. کبھی فقر کی وجہ سے آدمی کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے. اور ایک بات یہ بتانا اس میں، 2 چیزیں بتانا اس میں. مؤلفۃ القلوب یعنی دلوں کو تراغیب کرنے کے لیے اسلام کی طرف. تو ایک نو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، تو اس کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے کچھ دے رہے ہیں زکوٰۃ میں سے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. لیکن اب یہ ختم ہو گیا اب یہ سسٹم. کیونکہ اس کی علت کیا تھی؟ اسلام ابھی کمزور تھا ابتدا میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اجماع ہو گیا، یہ 8 قسموں میں سے ایک قسم اس میں سے خارج ہو گئی. تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ ابتدا میں اسلام کمزور تھا، ضعیف تھا، اس لیے اجازت دی گئی تھی دینے کی. اب اسلام غالب آ گیا ہے، اسلام اب کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے. لہذا جب یہ مسئلہ علت ہی نہیں ہے تو یہ حکم بھی باقی نہیں رہے گا. تو صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پر. لیکن صحابہ کا تو اجماع ہو گیا ہے مفتی صاحب، لیکن میں مول صاحب ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا اس میں آپ سے کہ اگر جیسا کہ اب یہودی اور عیسائی نصرانی مسلمانوں کو جو ہے نا ہر جگہ بم ڈال کے جو ہے نا گولیوں سے مار رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں، جیسا غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عراق میں مسلمانوں کو جو ہے نا شہید کیا جا رہا ہے، افغانستان میں، دنیا کے مختلف ممالک میں. تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں جب مسلمانوں کو ختم کرتے جائیں گے، اس صورت میں اگر مسلمان جو ہے نا بالکل کم تعداد میں باقی رہ جائیں تو کیا پھر یہ پلٹ کے یہ حکم جو ہے پھر سے جاری ہو جائیں گا، پھر سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے، یعنی وہ علت اگر پلٹ کر آ جائے پھر کہ اسلام اگر کمزور ہو جائے اور ایسی صورت ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے. جی. تو اب اس کے بعد بتا رہے ہیں یہ تالیف قلب، اس میں 2 صورتیں ہیں. ابھی مسلمان ہوا ہے ایک شخص، یا مسلمان نہیں ہوا ہے لیکن اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو. اور ایک مصرف زکوٰۃ کا غلام ہے جو اپنی غلامی سے آزادی چاہتا ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
اور ایک مقروض ہے جو اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے یا قرض ادا کرنے کے بعد نصاب کی مقدار میں مالک نہ ہو، خود ضرورت مند ہو جائے، تو ایسے شخص کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور مسافر، یعنی جو غازی ہیں، اللہ کی راہ میں دشمنان اسلام سے جہاد کرنے والے ہیں، ان کو بھی زاد راہ کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایسے ہی ایک مسافر ہے، اسی لیے ایک حدیث میں آنا، اگر کوئی گھوڑے پر بھی سوار ہو کر آ کر مانگے تو دے دو، مسافر ہے، ہو سکتا ہے اپنے وطن میں وہ مالدار ہو لیکن اس وقت ضرورت مند ہے۔ اب اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ ان 8 مصارف میں 5 وہ ہیں جن کا مقصد غربا اور حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ 8 مصارف میں سے 5 تو ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے سے ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ فقیر و مسکین سے عام محتاج مراد ہیں۔ فقیر اور مسکین سے مراد یہ ہے کہ جو بھی محتاج ہو، ضرورت مند ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور ایک غلام ہے۔ مقروض اور مسافر سے مخصوص نوعیت کے اور وقتی طور پر پریشان حال لوگوں کی حاجت پوری کرنا مقصود ہے۔ غلام ہے، عارضی طور پر غلام رہتا، ہمیشہ غلام نہیں رہے گا۔ ایسے ہی مسافر ہے، حالت سفر میں پریشان رہے گا، لیکن جب اپنے وطن پہنچ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر وہ مالدار ہو، تو ظاہر بات ہے سفر میں رہنے تک پریشان رہے گا، اس کے بعد پھر اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے عارضی طور پر پریشان حال شخص کی مدد ہوتی ہے اور زکوٰۃ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب اور مجاہدین فی سبیل اللہ کی رعایت کا منشا اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمۃ اللہ ہے، یعنی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے کا جو حکم ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو جو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اسلام کی سربلندی ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہے، کیونکہ مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں۔ اور تالیف قلب میں بھی ہے، یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ابھی مسلمان ہوا ہے، ناداری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یا ممکن ہے کہ اس کو اس کے پرانے مذہب والے پھر دوبارہ اس کو اپنے مذہب میں لے لے، تو اس کو استقامت کے لیے غربت اور معاشی تنگ دستی کی وجہ سے جی، تو اس کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، استقامت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ عاملین کی مد زکوٰۃ سے متعلق انتظامی امور کی انجام دہی اور اس کے اخراجات کی تکمیل کے لیے ہے۔ عاملین یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کے متعلق یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انتظامی امور کی انجام دہی اور اس کے اخراجات کی تکمیل کے لیے ہے۔ پس ان مصارف زکوٰۃ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے بنیادی طور پر 2 مقصد ہیں: غربا کی حاجت پوری کرنا، اسلام کی بلندی اور اس کی دعوت و اشاعت اور حفاظت و صیانت کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، تقویت پہنچانا ہے۔ مصرف زکوٰۃ کی روح کو سامنے رکھ کر دینی مدارس کے نظام اور اس کی کردار پر غور کیجیے۔ دینی مدارس کی حیثیت عام درسگاہوں کی نہیں ہے۔ عام درسگاہوں کا مقصد بچوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے جو آئندہ ان کو ملازمت دلائے، نوکری دلائے، جاب دلائے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کے لائق بنائے۔ جس تعلیم سے جس قدر مستقبل کی معاشی فلاح و بہبود، یعنی اچھائی اور کامیابی اور فائدہ متعلق ہے، وہ اسی قدر لوگوں کے لیے مرکز توجہ بھی ہے اور گراں بھی، بلکہ سرکاری تکلیف دے یا بار والی، تکلیف دے، بلکہ سرکار گراں کے معنی قیمتی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دنیاوی تعلیم میں لاکھوں کے ڈونیشن ہیں، ایڈمیشن وغیرہ فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ سرکاری تعلیم گاہوں کی زبوں حالی اور بے سر و سامانی نے اب تعلیم کو ایک نہایت ہی نفع بخش اور نفع رساں، یعنی فائدہ پہنچانے والی تجارت بنا دیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلا رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ڈونیشن دے رہے ہیں، ایڈمیشن فیس ادا کر رہے ہیں، ٹرم فیس ہو رہی ہے، میعادی فیس، اور پھر فیس الگ دی جا رہی ہے۔ کیوں؟ سرکاری مدارس میں، سرکاری اسکولوں میں ایسی تعلیم نہیں ہو رہی ہے جیسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کے اسکولوں میں، جس کی وجہ سے یہ پرائیویٹ اسکولوں والوں کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا ہے۔ ایک کمرشیل ہو گئی ہے سمجھے تعلیم بھی اب دنیاوی، لیکن دینی مدارس کی حیثیت اس سے الگ ہے، مختلف ہے، خاص کر ہندوستان میں اس کا ایک خاص پس منظر ہے۔
مسلم دور حکومت تک وہ علوم جن کو آج جدید علوم کہا جاتا ہے اس قدر شاخ در شاخ نہ ہوتے تھے جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، آج جن کو جدید علوم ہم کہہ رہے ہیں وہ ایسے مختلف نہیں تھے، بلکہ ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے تھے، بلکہ بعض فنون مدون ہو چکے تھے لیکن ان پر ایک آدھ کتابوں کی تدریس کے ساتھ تجربہ کافی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی پورے فنون ابھی مدون نہیں ہوئے تھے، بعض ہوئے تھے، بعض نہیں ہوئے تھے، مدون معنی بنے نہیں تھے، کتابی شکل میں سامنے نہیں آئے تھے لوگوں کے۔ بعض فنون مدون بھی نہ ہوئے تھے اور ان کے تجربات سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے آئے تھے، جیسے مختلف شعبوں کی انجینئرنگ اور زراعت وغیرہ۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے عمومی نوعیت کی درسگاہیں ہوتی تھی۔ اب جیسے ایگریکلچر یونیورسٹی ہے اور طبی ہے، میڈیکل کالجز ہیں، انجینئرنگ کالجز ہیں، سول انجینئر بن رہے ہیں، یہ مختلف جو ہیں پہلے ایسی تجربے کر کے پریکٹیکلی طور پر ہوتا تھا، لیکن اب باضابطہ ان کی درسگاہیں، ان کی کالجز اور اسکولز قائم ہو چکے ہیں۔ سمجھے انجینئرنگ کالج الگ ہے، میڈیکل کالج الگ ہے، پھر ایگریکلچر یونیورسٹی الگ ہے، ہر ایک شعبہ ایک الگ ہو گیا۔ ان میں زبان، مذہب، اخلاق اور طب وغیرہ کی تعلیم مشترک طور پر ہوتی تھی۔ پہلے تمام تعلیم ایک ہی جگہ دی جاتی تھی، لیکن اب ہر ایک تعلیم کے شعبے اور کالجز الگ ہو چکے ہیں اور مختلف قوموں کے لوگ مل جل کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جب ہندوستان سے مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہونے لگا اور انگریز نہایت چال بازی کے ساتھ اپنے قدم بڑھانے لگے تو انہوں نے سونے کی چڑیا کے بال و پر نوچنے کو کافی نہ سمجھا۔ ہندوستان کو جو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، انگریز جب دیکھے کہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی سازشوں کا جال بچھا دیا اور بلکہ ہندوستان کو مستقل طور پر اپنے زیر اثر رکھنے کی غرض سے رعایا کی فکر و نظر میں بھی تبدیلی کو ضروری سمجھا۔ یہاں کی تہذیب کو بدلنے کی اور لوگوں کی فکر اور نظر کو بدلنے کی انہوں نے کوشش کی، اس کی تبدیلی کو بھی ضروری سمجھا، مغربی تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش کی انہوں نے، اور اس کے لیے چہار رخی تدبیریں کی گئی۔ اس کے لیے ہر ایک تدبیر انہوں نے اپنائی تاکہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی، ہندوستان کے عوام میں بھی مغربی تہذیب، مغربی سوچ اور مغربی فکر ان کے اندر بھی پیدا ہو۔ چونکہ ان کو زیادہ خطرہ مسلمانوں سے تھا جو اسلامی تہذیب سے آراستہ و پیراستہ تھے، اسی لیے انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو اپنی فکری یورشوں یعنی فکری حملوں کا نشانہ بنایا اللہ اکبر، اور بے سروپا اعتراضات اور خلاف واقعہ شکوک و شبہات یعنی ڈاؤٹس اسلام پر شروع کیے۔ اب اسلام پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، مختلف مسائل کو اٹھا کر، کبھی عورتوں کی آزادی کا مسئلہ اٹھا کر، کبھی مختلف طلاق کے مسائل اور نکاح کے دیگر مسائل اٹھا کر انہوں نے، جیسا کہ اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، عورتوں کی آزادی چھین لی گئی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے مسائل انہوں نے اٹھا کر شکوک و شبہات پیدا کی اور اسلام پر حملہ کرنا شروع کیا تاکہ ہندوستانیوں کی نئی نسل اپنے مذہب کے بارے میں غیر مطمئن اور بدگمان ہو جائے۔ جو لوگ واقف نہیں ہیں ان کے سامنے جب ایسے مسائل بیان کیے جائیں گے اور ان کے تشفی بخش جوابات نہیں دیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کے اندر ایک غیر اطمینانی کیفیت پیدا ہوگی اور وہ اسلام سے بدگمان ہو جائیں گے، بدگمانی ان کے اندر پیدا ہوگی۔ دوسرے نہایت ہی قوت کے ساتھ ملک کے چپے چپے میں عیسائی مشنریز کو بھیجا اور عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے اپنے مذہب کی ترویج اور اشاعت شروع کر دی۔ بعض اعداد و شمار، اب جیسا کہ سروے کرنے والے سروے کر کے اس کے بعد رپورٹ پیش کرتے ہیں تو اس کے مطابق بتاتے ہیں کہ بعض اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے ایک ایک شہر میں 500 پادریوں کے قافلے اترتے تھے اور عیسائیت کی تقویت کے لیے بڑے بڑے مناظر برطانیہ سے بلائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، باضابطہ انہوں نے عیسائی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مشنریز قائم کی اور قافلے کے قافلے انہوں نے پادریوں کے اتار دیے اور مختلف ملکوں سے پادریوں کو بلایا گیا تاکہ وہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدل دیں۔ تیسرے، اب ایک پہلی تدبیر وہ تھی انگریزوں کی، دوسری تدبیر یہ تھی کہ عیسائیت کی تبلیغ انہوں نے شروع کر دی، اور تیسرے انگریزوں نے بلا تاخیر ہندوستان میں ایک نیا نظام تعلیم جاری کیا جس کا مقصد محض علوم و فنون کی تعلیم نہ تھی بلکہ ہندوستانیوں کو مغرب سے قریب کرنا، ان کو ایسے مذہبی افکار
اور اپنی ثقافت کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا کرنا، اور انگریز حکومت کے لیے ہندوستانی نوکروں کا ایک انبوہ یعنی ایک جماعت تیار کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک نیا نظام تعلیم جاری کیا۔ ان کا مقصد علم کی نشر و اشاعت نہیں تھا، بلکہ مشرق کے رہنے والوں کو یعنی ہندوستانیوں کو مغربی تہذیب میں ڈھالنا، مغربی کلچر سے ان کو قریب کرنا، اور پوری امریکی فکر اور مغربی فکر ان کے اندر پیدا کرنا تھا، جس کے لیے انہوں نے ہندوستانی نوکروں کی ایک جماعت تیار کر لی، یعنی لوگوں کو خرید لیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ بقول لارڈ میکالے، ان درسگاہوں کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے لوگ رنگ و نسل کے ہندوستانی رہ جائیں اور دل و دماغ میں انگریز بن جائیں۔ نسلاً تو ہندوستانی ہیں، لیکن فکر، کلچر، تہذیب ان کی مغربی ہوگی، انگریزوں کی ہوگی۔ اس طرح ان کا ایک مقصد تھا۔ چوتھے، ہر طرح کی سرکاری ملازمت کو اسی نئی تعلیم سے متعلق کر دیا گیا، جس نے بہت جلد ہندوستانیوں کے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنی گردن اطاعت اس نئے نظام کے سامنے خم کر دے۔ ملازمت کے لیے، نوکری کے لیے دنیاوی تعلیم کو انہوں نے لازم کر دیا کہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، ڈگری حاصل کرے گا، اس کے لیے جاب پکی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب ایسا نظام ہے تو ہندوستانی ظاہر بات ہے سب معاشی استحکام کے لیے دنیاوی تعلیم ہی کی طرف راغب ہوں گے اور اسی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کی ڈگریوں کی ان کے پاس نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اس سے کوئی دنیاوی مفاد یا فائدہ متعلق ہے۔ ہندوؤں کے لیے یہ صورتحال چندہ قابل تشویش نہ تھی، کیونکہ ہندوؤں کے پاس نہ آخرت کا تصور ہے، نہ جنت کا تصور ہے، کچھ بھی نہیں، بس جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز نہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب دینا ہے۔ تو ہندوؤں کے لحاظ سے یہ صورتحال ان کے لیے قابل قبول تھی، ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہندو مذہب کی بنیاد کسی مقررہ فکر و عقیدے پر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بھی ہندو مت سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑائے، توہین کرے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن ہندوؤں کے پاس دیوی دیوتاؤں کا اور ان کے بتوں کا مذاق اڑانے والا ہندو ہی باقی رہتا ہے، ہندوؤں کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ تو ان کی نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی ان کی بنیاد ہے۔ زندگی کے عام مسائل میں یا تو ہندو مذہب کوئی رہنمائی نہیں کرتا، یا کرتا ہے تو وہ آج کے حالات میں ناقابل عمل ہے۔ یعنی ہندو مذہب جو ہے وہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا ہے، اور اگر کرتا بھی ہے تو موجودہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے چلنے کے قابل نہیں ہے اور موجودہ زمانے کے چیلنجز کو قبول نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اسلام کے اندر یہ خوبی ہے، یہ لچک ہے کہ وہ ہر زمانے اور ہر جگہ کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ زمانہ بدلے، زمانے کی رفتار بدلے یا پوری دنیا میں تبدیلی آ جائے، لیکن اسلام نے ایک ایسا قانون عطا کیا ہے، اپنے ماننے والوں کو ایسے قواعد اور ضوابط عطا کیے ہیں کہ اسلام کا آغاز تو بہت پہلے ہی ہو چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی، آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ آج بھی اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فیلڈ میں اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار اور بے رہنمائی کے نہیں چھوڑتا، جبکہ یعنی بے سہارا نہیں چھوڑتا، جبکہ ہندو مذہب میں یہ خوبی نہیں ہے، نہ وہ کسی قسم کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ اصول اور قواعد بھی ہیں تو وہ زمانے کے لحاظ سے جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا وہ آگے چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور صرف ہندو نے بلکہ کسی بھی مذہب کے اندر یہ خوبی نہیں ہے، اور خود ہندو قوم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ خاص بات یہ ہے جیسا کہ ان کے پاس اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پھر شادی ہی نہیں کر سکتی، یا ایک مرتبہ شوہر اس کو منگل سوتر پہنا دے تو اب وہ اس سے نہ طلاق حاصل کر سکتی ہے، نہ رشتے کو ختم کر سکتی ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ خلا کا اختیار دیا گیا عورت کو، بہت سارے اختیارات دیے گئے ہیں، اس لیے ہمارے صحیح معنی میں آزادی عورت کو اسلام کے اندر ہے جی، اس لیے ہمارے ہندو بھائیوں نے تو بلا تأمل یعنی بغیر غور و فکر کے اس پر لبیک کہا اور اس کے فوائد بھی اٹھائے، فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ کوئی نظام ہی نہیں ہے اس میں اور کوئی قانون ہے
نہ کوئی قاعدہ ہے، بس مطلق العنانیت ہے۔ انگریزوں کو اصل پرخاش مسلمانوں سے تھی۔ انگریزوں کو جو اصل غصہ تھا، جو تکلیف تھی، ان کو مسلمانوں سے تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کا سودا کریں۔ اس پس منظر میں بالغ نظر یعنی جو وسعت نظری رکھنے والے علماء تھے اور دردمند علماء نے محسوس کیا کہ سیاسی اقتدار تو اب رخصت ہونے کو ہے، سیاسی مسلمانوں کا اقتدار غلبہ تو ختم ہو رہا ہے، کسی طرح مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی تدبیر کرنا چاہیے۔ ایک ہے اسلام کی اشاعت اور ایک ہے اسلام کی حفاظت، یہ دونوں بھی بہت اہم چیز ہیں۔ اسلام کی نشر و اشاعت یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان کو بچانا یہ بھی ایک بنیادی اہم فریضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے فتنے کو آپ نے دبایا۔ مسلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا، آپ نے اس کے خلاف جنگ کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے آپ کے اس عمل سے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے ایمان کو بچانا، ان کے اسلام کو بچانا یہ اہم بنیادی چیز ہے۔ اشاعت اسلام بھی اپنی جگہ ایک اہم فریضہ ہے، لیکن اس سے اہم فریضہ ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں ان کو ایمان پر باقی رکھنا ہے۔ تب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ دردمند علماء جن کے دلوں میں درد ہے، جو امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کا اقتدار تو ختم ہو رہا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں دینی درسگاہوں کا جال بچھا دیا جائے۔ اب امت مسلمہ تک اسلام کا پیغام پہنچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں، چپے چپے میں دینی مدارس قائم کیے جائیں اور ایک ایسی نسل کو وجود بخشا جائے جو مادی منافع کے پیچھے دوڑنے کے بجائے اپنی دنیا کو قربان کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت پر کمر بستہ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جو مادی دنیا کو نظر انداز کر دے اور محض اس دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی دنیا کو، اپنے آرام اور آسائش کو اور اپنی راحتوں کو قربان کر کے مسلمانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، اور ان کا مقصد صرف یہی ہو، دنیا کے پیچھے وہ نہ پڑیں۔ فاقہ مستی سے گوارا ہو، یعنی بھوکے رہنا گوارا ہو، معمولی کھانا اور معمولی پہننے پر وہ قناعت کر سکے، جو ملا پہن لے، جو کھانے کو مل جائے کھا لے، لیکن اس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی نشر و اشاعت اور امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت ہے، اور خس پوش جھونپڑیوں میں چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے وقف رکھے، یعنی دنیا کی زیب و زینت سے متاثر نہ ہو، جو کھانے کو ملے کھا لے، جو پہننے کو ملے پہن لے، اور جیسا بھی مکان اس کو سر چھپانے کے لیے مل جائے، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، اس میں رہے اور اللہ کے دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ اسی مقصد کے پیش نظر علماء نے پورے ہندوستان میں مدارس قائم کیے اور ایک ایسے تعلیمی نظام کی تشکیل کی گئی، ایک تعلیمی نظام مرتب کیا گیا جو اپنے اخراجات میں حکومت کا محتاج نہ ہو۔ ان دینی مدارس کو چلانے کے لیے حکومت کے فنڈز کی ضرورت نہ ہو اور حکومت کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، بلکہ اگر حکومت مدد کرنا بھی چاہے، حکومت آفر بھی کرے، مدد کرنے کی پیشکش بھی کرے، تو اس کو قبول نہ کیا جائے، اور ہر طرح سرکاری مداخلت سے آزاد رہ کر یہاں سے دین کی حفاظت و اشاعت کے جذبے سے سرشار اور ایثار و قربانی سے سرمست بادہ خاروں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا کی جائے۔ علماء کا مقصد کیا تھا کہ حکومت کی کوئی مدد قبول نہ کی جائے، کوئی آفر ان کا قبول نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اگر وہ لوگ امداد کریں گے، ایڈٹ بنا دیں گے مدارس کو، تو وہ لوگ مداخلت بھی کریں گے، نصاب میں مدد کریں گے تو نصاب میں تبدیلی کی بات کریں گے۔ کبھی یہ کہیں گے کہ فلاں آیتوں میں ایسا کفار کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو نکال دو، جیسا کہ 24 آیتوں کو حذف کرنے کا یہ RSS نے مطالبہ کیا تھا قرآن مجید سے، حالانکہ وہ جنگ سے متعلق ہے، حالت جنگ میں، میدان جنگ میں ظاہر بات ہے کوئی کسی کی رعایت نہیں کرتا، تو جہاں بھی کفار کو قتل کرنے کا ذکر ہے قرآن میں، وہ میدان جنگ سے متعلق ہے، کیونکہ میدان جنگ میں کوئی جب اترتا ہے تو اپنے فریق کو ختم کرتا ہے، وہاں لڑنے کے لیے اترتا ہے، گلے ملنے کے لیے نہیں۔ تو جو آیتوں میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف حالت جنگ سے متعلق ہے۔
چنانچہ وہ اس میں کامیاب رہے. انہوں نے ایک ایسے طبقے کو وجود بخشا جس نے ایک طرف حکومت کی مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا، مادی سہولتوں سے محرومی اور طنز و تعریض کے تیر بھی اپنے سینوں پر سہے. یعنی مادی سہولتوں سے بھی دور رہے، محروم رہے، اور لوگ طعنے دیے، تشنیع کیے اور ان کو برا بھلا کہے. اس کے باوجود وہ لوگ، لیکن نہ کوئی خوف ان کو اپنے مشن سے دور کر سکا اور نہ کوئی تحریص ان کی راہ میں رکاوٹ بن سکی. یعنی نہ کسی کا خوف کیا وہ لوگ، نہ ہی حرص میں آ کر دین اسلام کا کام چھوڑ دیے. غور کیجئے کہ گزشتہ 150-200 سال میں اسلام کے خلاف اس ملک میں جتنی یورشیں ہوئی ہیں، یعنی جتنی سازشیں ہوئی ہیں، ان کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ جب ملک کی گلی کوچوں میں عیسائی لوگوں کو دعوت ارتداد، عیسائی لابی ہے، لابی نہیں ہے یہ، عیسائی کچھ لکھے، عیسائی لوگوں کو دعوت ارتداد دے رہے تھے. یعنی عیسائیت پر لانے کے لیے، عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تبلیغ کر رہے تھے، نشر و اشاعت کر رہے تو کس نے شہر شہر اور قریہ قریہ ان کا تعاقب کیا؟ جب عیسائی مشنریز اپنا کام کر رہی تھی اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی مہم پر لگی ہوئی تھی، تو ان کا تعاقب کرنے والے لوگ کون تھے اور اس فتنے کا خلا قما کرنے والے لوگ کون تھے؟ مدارس والے ہی تھے، علماء ہی تھے. فتنے کا خلا مانے اس کو فتنے کو ختم کرنے کے لیے کس نے کمر باندھی اس وقت؟ تو وہ صرف علماء کرام تھے. جب آریہ سماجی تحریک اٹھی اور اس نے افلاس زدہ جاہل و ناخواندہ مسلمانوں کو ہندو مذہب کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، تو کون لوگ تھے جو اس فتنے کے مقابلے میں سینہ سپر ہوئے؟ یعنی آریہ سماجی تحریک اٹھی، وہ لوگ کیا کہ جو مسلمان تعلیم یافتہ نہیں تھے، جاہل تھے، مصیبت زدہ تھے، افلاس اور غربت کا شکار تھے، ان کو ہندو مذہب کی طرف لوٹنے کی دعوت دے رہے تھے. ایسے وقت میں علماء ہی اس فتنے کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے اس فتنے کو ختم کیا. جب پنجاب سے انگریزوں کی شہ پر، یعنی انگریزوں کے اشارے پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو کون لوگ اس فتنہ کبریٰ کے خلاف اٹھے؟ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو لوگ اٹھے اور اس عقیدے کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیے اور اس جھوٹے غلام احمد قادیانی کی خلائی کھول کر رکھ دی، وہ کون لوگ تھے؟ وہ علماء ہی تھے. اور ہر سطح پر اس فتنے کی بیخ کنی، یعنی اس فتنے کو جڑ پیٹ سے اکھاڑنے کا فریضہ انجام دیا تو وہ صرف علماء ہی تھے، دینی مدارس کے علماء ربانیین تھے. جب کچھ لوگوں نے مستشرقین سے متاثر ہو کر، یعنی مغربی لوگوں سے متاثر ہو کر حدیث نبوی کی حجت و دلیل ہونے کا انکار کیا، یعنی صرف قرآن حجت اور دلیل ہے، حدیث حجت اور دلیل نہیں ہو سکتی، بلکہ جب بولے تاکہ شریعت کا توق، شریعت کا پٹہ اپنے گلے سے نکال کر پھینک دیا جا سکے، تو کن لوگوں نے ان جھوٹے بازیگروں کی خلائی کھولی؟ یعنی جو منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں ماننے کا جب فتنہ رونما ہوا، منکرین حدیث کا فتنہ جب رونما ہوا، تو اس وقت بھی علماء ہی آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ جس طرح قرآن دلیل اور حجت ہے، ایسے ہی حدیث شریف بھی اپنی جگہ دلیل اور حجت ہے. یہ کام بھی علماء ہی نے انجام دیا. اسلام کے خلاف مسلمان نوجوانوں کو کمیونزم کا نشہ پلایا گیا، تو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پوری معقولیت کے ساتھ اس طوفان کو روکا؟ کمیونزم یعنی کسی بھی عقیدے کو، کسی بھی فکر کو قبول کر سکتے ہیں، ایسا جب ذہن بنایا گیا تو اس فکر کے خلاف جو مہم چلانے والے تھے اور اس طوفان کو جو روکے ہیں وہ بھی صرف علماء کرام ہی تھے. اور جب مسلمانوں کے جب بچے کھچے شرعی قوانین کو بھی منسوخ کرنے کی سازشیں رچی جانے لگی، تو کن لوگوں نے تحفظ شریعت کی تحریک چلائی اور ان کالی گھٹاؤں کو اپنا رخ بدلنے پر مجبور کیا؟ کچھ مسائل جو مسلمانوں کے احکام جو بچے کچے رہ گئے تھے، شرعی قوانین جن پر مسلمان عمل کر رہے تھے، ان کو بھی منسوخ کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی گئی. تو اس وقت بھی شریعت کے تحفظ کے لیے علماء کی جماعت ہی آگے بڑھی. تحفظ مانے حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے. یہ سب انہی بے نوا فقیروں اور ناسمجھ مسلمانوں کی تنقیدوں کا ہدف بننے والے مولویوں کا کارنامہ ہے. یعنی صرف یہ علماء ہی کا کارنامہ ہے، انہی کی کوششیں ہیں. حسیروں ان کے کیا ہے وہ تان تشنی کا نشانہ بننے والے، کیا بولے مطلب یہ ہے کہ یہ
جو کارنامہ انجام دیے ہیں یہ محتاج اور تنگ دست لوگ تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، یار و مددگار نہیں تھا، اور ناسمجھ مسلمانوں جن کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے مولوی ملاٹے یا مختلف قسم کے زمانے میں جو مولویوں کے لیے طنز کے جو الفاظ اور القاب ہوتے تھے، ایسے القاب جس سے ان کو تکلیف پہنچتی تھی، ایسے القاب جیسے آج کل کے زمانے میں مرشد، مولانا، مول صاحب کہہ کر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ایسے ہی ناسمجھ مسلمان ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ جن علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہی علماء اور وہی مولوی حضرات نے ان تمام فتنوں کو ختم کیا۔ سیاسی قائدین نے سیاسی فائدہ اٹھائے اور موقع و حال کے مطابق اپنے ضمیر کی تجارت بھی کی۔ سیاسی قائدین سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ دانشور کہلانے والے حکومت کے اونچے عہدوں پر فائز المرام ہو کر اعلیٰ تنخواہیں وصول کرتے رہے۔ جو طبقہ دانشور، علم والا اور علم و معرفت والا کہلاتا تھا، وہ لوگ بھی کیا کیے، حکومت کے پاس اچھے پوسٹوں پر فائز ہو گئے اور بڑی بڑی تنخواہیں وصول کرتے رہے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، اور جہاں حکومت نے ضرورت محسوس کی ان کی زبان سے اپنی باتیں کہلوائی، اور انہوں نے بھی بے تکلف حق نمک ادا کیا، نمک خوار تھے ادا کر دیا۔ لیکن یہی دینی مدارس ہیں جنہوں نے مادی نقصان کے باوجود اپنے کاز یعنی اپنے مشن پر استقامت کی راہ اختیار کی۔ مادی یعنی اب دنیاوی فوائد حاصل کرنے سے پیچھے رہے، دنیاوی فوائد کا نقصان برداشت کر کے بھی انہوں نے صرف اور صرف اس مشن کے لیے استقامت کا طریقہ اختیار کیا۔ پھر غور کیجئے کہ ادھر 125 سال میں ہندوستان میں جتنی مذہبی تحریکات اٹھی ہیں ان کی رگوں میں کن کا خون جگر دوڑ رہا ہے، اور ان کا اصل سرچشمہ اور منبع کون ہے؟ یہی مدارس ہیں جنہوں نے جماعتوں کو اچھے داعی اور مبلغ فراہم کیے ہیں، علمی دنیا کو اسلامیات پر اعلیٰ درجے کا لٹریچر فراہم کیا، عام مسلمانوں کو گاؤں گاؤں امام و خطیب فراہم کیے، جن کا عام مسلمانوں کو اسلام سے جوڑے رکھنے میں بڑا کردار ہے، جنہوں نے اردو زبان کو زندہ رکھا جس سے مسلمانوں کا بہت بڑا قومی اور دینی ورثہ متعلق ہے۔ غرض یہ مدارس پاور ہاؤس ہیں جن سے دین کے تمام شعبوں کو غذا ملتی ہے اور اسلام کے ہر کاز کو قوت بہم پہنچتی ہے، یعنی یہ دینی مدارس ہی اصل مین مرکز ہیں جہاں سے دین اسلام کی ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں مسلمانوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اسی لیے فرقہ پرست تنظیمیں آج سب سے زیادہ دینی مدارس کو نشانہ بنائی ہوئی ہیں، جو دہشت گردی کا اڈا قرار دیتے ہیں دینی مدارس کو، کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ جب تک یہ مدارس اور ان درسگاہوں سے پیدا ہونے والے ملا باقی رہیں گے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا اور ان کو اکثریت کی ثقافت میں جذب کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور ان کا اکثریت کی ثقافت کا مطلب یعنی ہندوؤں کی تہذیب میں ان کو ہندوؤں کے کلچر میں ڈھالنا یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دینی مدارس باقی رہیں۔ اور ان کا یہ خیال یقیناً غلط بھی نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ مدارس ہی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہندوستان میں اسپین کی تاریخ دہرائی نہ جا سکے، اور مذہبی غیرت و حمیت اور اسلامی شعار کا احترام و اہتمام جس قدر اس خطے میں پایا جاتا ہے، اکثر مسلم ممالک میں بھی اس میں ان کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں جو مذہب آج ہم کو نظر آ رہا ہے، مذہب اسلام اور اس کے شعائر کی اہمیت، یعنی جن چیزوں کی تعظیم کرنا ہے اور جن احکام پر عمل کرنا ہے، جتنا ہندوستان میں دیکھنے میں آتا ہے سب بہت کم اسلامی ممالک میں بھی اصل روح باقی نہیں ہے۔ اس لیے بلا خوف تردید اور بغیر کسی طرفداری کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت اسلام کی حفاظت اور بقا، اس کی دعوت و اشاعت اور اس کی سربلندی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی مدارس ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان مدارس میں ایک بہت بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان مدارس میں ایک بہت بڑا حصہ معاشی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ بس ان مدارس کو زکوٰۃ ادا کرنے میں زکوٰۃ کے دونوں مقاصد کی بیک وقت تکمیل ہوتی ہے، غرباء کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور اسلام کی سربلندی کے مقصد میں مدد بھی ملتی ہے۔ جی کاٹ کر رہے ہیں کیا ابھی؟ شیئر مت کریے حضرت، لیکن آتے یہ ہے دیکھیے آخری جو ہے یہ ایک بڑھیا دکھتا ہے تھوڑا
اس لیے ہمارے فقہا نے خوب سوچ سمجھ کر ضرورت مند علماء اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول طلباء کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی اور اس کو زیادہ باعث فضیلت بتایا۔ مشہور محدث امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی اعانتیں علماء ہی پر خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں۔ مشہور فقیہ علامہ حسکفی نے لکھا ہے، جو شخص اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، کیونکہ وہ دوسرے ذرائع معاش اختیار نہیں کر سکتا۔ فارغ کا مطلب یعنی جو صرف علم دین کے لیے ہی وقف ہو جائے، اپنے آپ کو وقف کر دے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، کیونکہ اب وہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش کے لیے اختیار نہیں کر سکتا، لہذا اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور ایک موقع پر فرماتے ہیں، تصدق علی العالم الفقیر افضل و اولا او الی الزہاد، یعنی محتاج عالم یا عابد و زاہد لوگوں پر صدقہ کرنا افضل ہے، اور یہ کچھ فقہا کی تبعات بات نہیں بلکہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ قرآن مجید بھی اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں، یعنی جن کو گھیر لیا گیا ہے، جو گرفت میں آ گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں غنی خیال کرتا ہے، مالدار سمجھتا ہے، سو ان سے ان کی احتیاط کے باعث تو انہیں ان کے چہرے کے نقوش سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اچھا، تم ان کے چہروں کے نقوش سے، نشانیوں سے پہچان سکو گے کہ یہ لوگ محتاج تنگ دست ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جس کی وجہ سے عام لوگ، نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ مالدار ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کو ضرورت نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، یعنی پیچھے نہیں پڑ جاتے، دیتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو مانگتے نہیں۔ اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ گھیرے ہوئے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب یعنی جن کو روک دیا گیا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے، جیسا کہ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، دشمن ان کو گھیر لیتے تھے، ایسے مسائل میں اگر کوئی پھنس جائے، گھر جائے، تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ جیسا کوئی دین کے لیے وقف ہو گیا انہیں، جی، اور دین کی نشر و اشاعت میں، دین اسلام کی خدمت کرنے میں، جیسا مدارس ہے، مدرسہ چلانے میں، کوئی دوسری دین کی خدمت، اس میں مصروف ہو گیا، اس سے مطلب اس کام سے اس کو فرصت نہیں مل رہی ہے کہ وہ کاروبار کریں یا تجارت کریں، تو دین کی خدمت میں گھیرا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، تو اس قرآن کی آیت میں ایسے بھی لوگ جو ہے آ جاتے ہیں اس میں۔ اب اس میں تو صحابہ کا پس منظر ہے جو وہاں سے مکے میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، تو ان کے پاس کوئی اسباب اور ذرائع نہیں تھے، گھر بار سب چھوڑ دیے تھے، وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کو چلے گئے تھے، ان کے بارے میں ہے۔ اب اس سے وہی طلباء بھی مراد لیے ہیں کہ جو طلباء سب کچھ چھوڑ کر صرف علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو محتاج اور ضرورت مند حضرات دین کے کام کی وجہ سے کسب معاش میں مستقل طور پر لگنے کے موقف میں نہ ہوں، وہ صدقات اور اعانتوں کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس لیے اکابر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت اس سے اشارہ اصحاب صفہ یعنی صفہ میں مقیم طالبان علوم نبوت کی طرف تھا، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ رائج تھا کہ اہل ثروت صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے صدقات کی کھجور اصحاب صفہ کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس کی ہدایت حاصل ہوتی تھی۔ اس لیے یوں تو تمام محتاج و ضرورت مند مسلمانوں کی زکوٰۃ سے مدد کرنی چاہیے، لیکن دینی مدارس کا خصوصی استحقاق قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی، سلف صالحین کے عمل سے بھی، اور یہ زیادہ مکمل طریقے پر مقاصد زکوٰۃ کو پورا کرتا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے یہ نہایت ہی مؤثر ذریعہ اور طاقتور وسیلہ ہے۔ ہاں، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے حکومت اور فرقہ پرست تنظیمیں چاہتی ہی ہیں کہ یہ مدارس بند ہو جائیں تاکہ اسلامی تشخصات اور مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلمان تو زکوٰۃ ہی پوری طرح نہیں نکالتے ہیں، چاہے جائے کہ بڑے پیمانے پر ان سے نفل صدقات و عطیات کی توقع رکھی جائے، تو اب اگر زکوٰۃ کا دروازہ بھی مدارس پر بند کر دیا جائے تو وہ خود بخود کمزور ہو جائیں گے، اور اس طرح مدارس کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی بات بالواسطہ طریقے پر
حکومت کے معاندانہ یعنی جو حکومت کے دل میں عناد ہے، بغض ہے، اس مشن کی خاموش تکمیل ہوگی۔ لہٰذا اہل نظر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ اگر یہ تحریک دانستہ اٹھائی جا رہی ہے تو یہ گہری اور خطرناک سازش ہے، دانستہ مانے جان بوجھ کر۔ جی۔ اور اگر نادانستہ یعنی بلا سوچے سمجھے بغیر جانے کے لا علمی کی وجہ سے اٹھائی جا رہی ہے تو زمانہ نا آگہی اور فراست ایمانی سے محروم کے سوا اور کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ مدارس کے اس نظام کو تقویت پہنچائی جائے اور مسلمانوں کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی خرچ کرنے پر ابھارا جائے، نہ کہ ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے اسلام کے دشمنوں کی مہم کو تقویت ملے، مدد ملے، اور اس سنتے ہی کو خوش کر دیا جائے، یعنی جس جگہ سے مدارس کو مدد مل رہی ہے، امداد ہو رہی ہے، اس کو ہی بند کر دیا جائے، جس سے دینی کاموں کے ہر شعبے کو آب حیات فراہم ہوتا ہے۔ اصل دینی مدارس کے لیے بنیادی جو چیز ہے، زکوٰۃ ہی کے مد کے ذریعے دینی مدارس چلتے ہیں۔ اگر اسی ایک مد کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے کے بجائے کوئی دوسری شکل اختیار کی جائے، یا رشتہ دار زیادہ مستحق ہے، یا فلاں کو دینا چاہیے، فلاں تنظیم کو، تو ایسی صورت میں دینی مدارس ہی جو اصل بنیادی چیز ہے اسلامی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کی، وہی اگر زکوٰۃ کے مد سے محروم ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ مدارس کا نظام بھی کمزور ہو جائے گا، اور مدرسے بند ہونا شروع ہو جائیں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر دشمنوں کی سازش میں دشمن مسلمانوں کو شامل کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے کے علاوہ رشتہ داروں کی مدد کے لیے اور دوسرے چیزوں کے لیے خرچ کرنے کی فضیلت بتا کر محتاجوں اور تنگ دستوں کی ضرورت پوری کرنے پر جو خوشخبریاں ہیں اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، کسی محتاج اور تنگ دست کو، ایک برہنہ شخص کو کپڑا پہنانے کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، ایسے فضائل بیان کر کے لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے پر ابھارنا چاہیے، نہ کہ زکوٰۃ کا رخ دینی مدارس سے موڑ کر کسی اور طرف کیا جائے۔ اب یہ زکوٰۃ کے متعلق جو یہ منصف پیپر میں یہ جو مولانا جو بیان کیے ہیں، تو یہ صحیح ہے مفتی صاحب یہ موجودہ حالات کے اعتبار سے مدارس کو باقی رکھنے کے لیے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے اسلام کی نشر و اشاعت بھی ہے دینی مدارس کو زکوٰۃ دینے کی صورت میں، اور پھر غریب اور نادار طلباء ہی تو دینی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں، اکثریت انہی کی ہوتی ہے، جس سے دو مقصد پورے ہوتے ہیں، ایک تو غریب کی مدد ہوتی ہے اور دوسری اسلام کی حفاظت اور صیانت میں بھی مدد ملتی ہے۔ وہی طلباء جب پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، اپنے آپ کو دینی علم سے آراستہ کریں گے، دینی ہتھیار سے جب لیس ہوں گے تو وہ دشمنان اسلام کا جواب دے سکیں گے اور عوام کی رہنمائی کرنے کے بھی قابل ہوں گے۔ جبکہ دنیاوی اسکولوں میں پڑھنے والے صرف اپنا مستقبل سنوارتے ہیں، اپنا مستقبل بناتے ہیں، وہ قوم کے لیے کوئی مفید اور رہنما یا قوم کے ہمدرد ثابت نہیں ہو سکتے، جیسا کہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگ میڈیکل کالج میں علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، تو ان سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ بغیر فیس کے تو وہ کسی کا علاج نہیں کرتے، وہ صرف اپنی دنیا بنانے میں، اپنا مستقبل سنوارنے میں اور اپنی لائف بنانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وہ قوم کا مفاد نہ چاہ سکتے ہیں اور نہ ہی قوم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جبکہ دینی مدارس میں علم حاصل کرنے والے ہر سطح پر قوم کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ امامت کا فریضہ ہو یا موذنی کا فریضہ ہو یا قضات کی ذمہ داری ہو یا خطابت کی ذمہ داری ہو، عوام الناس کی رہنمائی کرنے کا مسئلہ ہو، ہر فیلڈ میں اور ہر موقع پر یہ علماء کرام ہی ہیں جو دنیاوی مفادات کو، فوائد کو نظر انداز کر کے صرف اسلام کی نشر و اشاعت کی خاطر وہ دنیا کی آزمائشوں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے طعنے بھی سنتے ہیں، لیکن برابر اپنا مشن جاری رکھے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ صرف دینی مدارس کا صدقہ ہے اور احسان ہے کہ آج اسلام کا تشخص ہندوستان میں باقی ہے، جیسا کہ مولانا نے خود بھی اس میں کہا ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام کا جو تشخص جو نظر آتا ہے اور اسلامی احکام پر عمل آوری جو دیکھنے میں آتی ہے، ایسے خود اسلامی ممالک میں جہاں پر مسلمان بادشاہ ہیں وہاں پر بھی ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔
حضرت صاحب اپنے سننے کے لیے رکھیں.